پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور پروگرام کے اس حصے میں بات ہوگی آپ کے صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل پر. پورے ویک میں جتنے بھی پروگرامز ہم نے کیے اس میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی صحت کے حوالے سے معاملات پر ہم گفتگو کریں. اور اس وقت بھی ہم بات کریں گے آپ کی نفسیات سے جڑے جو معاملات اور مسائل پر ہیں. جمعہ کا جو دن ہوتا ہے اس کا ایک دوسرا سیگمنٹ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور یہ سلسلہ ہم نے پچھلے کئی پروگرام سے شروع کر رکھا ہے جس میں آپ کی نفسیات سے جڑے معاملات پر ہم گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر شفیق یاسین ہمارے معزز مہمان ہیں جو کہ ایک ماہر نفسیات ہیں اور نفسیات کے حوالے سے بڑے طویل عرصے سے کام کر رہے ہیں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی مختلف ممالک میں آپ نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں اور اس وقت پاکستان میں ہیں. پاکستان میں ایک بڑا زبردست ہاسپٹل اس حوالے سے آپ نے بنایا ہے جہاں پہ نہ صرف نفسیات کے حوالے سے لوگوں کے مسائل اس کے اوپر کام ہو رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو نشے میں عادی افراد ہیں, مبتلا لوگ ہیں, ان کو کیسے اس لت سے چھڑایا جائے اس کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ بڑا زبردست مرکز ہے اور بہت بڑے پیمانے پر اب اس کا جو ہے وہ آغاز ہونے جا رہا ہے بہت جلد. تو ڈاکٹر شفیق یاسین یہاں پر موجود ہیں. سب سے پہلے انہیں خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد ان سے گفتگو جاری رہے گی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ ونس اگین فار بینگ ود اس. جیسے میں نے کہا کہ ایک ہاسپٹل تو کام کر رہا تھا لیکن اس میں ماشاء اللہ اب ایکسپینشن ہو گئی ہے اور بہت جلد ہم وہ سلسلہ بھی دیکھیں گے. تو کہاں تک یہ کام پہنچا ہے ذرا مجھے بھی اپڈیٹ کر دیں, دیکھنے والوں کو بھی اپڈیٹ کر دیں. تو یہ سلسلہ کہاں تک پہنچا ہے؟ بڑی زبردست ایکسپینشن ہو رہی ہے. جی جگہ کی پوزیشن مل گئی ہے ماشاء اللہ. شکر اللہ کا. وی آر ایٹ لیول کے جہاں پر ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کون سا ڈپارٹمنٹ کہاں ہوگا. رینوویشن از گوئنگ ٹو ٹیک مے بی اندر 3 months or so. اوکے. تو انشاءاللہ پریکٹیکلی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بائی دا اینڈ آف دس ایئر ہم انیشیٹ کر دیں گے. تو مین ڈفرینس یہ ہوگا کہ بیڈس جو ہیں اراؤنڈ 4 گنا زیادہ بڑھ جائیں گے. وی ول ہیو اسپیشلائز یونٹس فار ڈفرینٹ ایریاز. تو ٹرائی کریں گے کہ زیادہ اسپیسیفک ہو کر علاج کیا جائے, نہ صرف میل اور فیمیل امراض کا بلکہ میل میں بھی لو ڈپینڈنسی یونٹس اور ہائی ڈپینڈنسی یونٹس الگ ہو, سیکلوژن ایریا الگ ہو. تو جو باہر کے لیول پہ کام ہوتا ہے اسی طرح اس طرز پہ جو ہے نا یہاں پہ کام کیا جائے. تو جگہ شکر ہے اللہ کا کہ ہے. بس یہ کہ as soon as we'll finish our renovation initiate کریں گے. زبردست. تو یہ جی ہاسپٹل جو ہے اس میں ایکسپینشن ہونے جا رہی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے اس کی وجہ اس لیے کہ آج بھی جو سوالات موصول ہو رہے ہیں بہت سارے اور اس طرح نفسیات کے مراکز جو ہیں وہ ہاسپٹلس بن چکے ہیں اور وہی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے وہ ٹریٹمنٹ کس طرح کی دی جا رہی ہے. ریڈیکل ٹریٹمنٹس دے رہے ہیں, پیشنٹ کو صحیح طرح سے ہینڈلنگ نہیں ہو رہی اس کی. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے خاص طور پہ جو منشیات میں مبتلا لوگ ہیں ان کو جس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. بہت سارے پیغامات اس کے حوالے سے موصول ہوئے. لوگ بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کا جو سینٹر ہے جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی اسی طرح ڈیل کیا جاتا ہے پیشنٹس کو. میں بار بار یہی سمجھاتا ہوں کہ اس میں بہت فرق ہے اور سینگ از بلیونگ. آ کر آپ دیکھیں گے تو زیادہ بہتر طور پر جو آپ کو پتہ چل سکے گا. کیا اس کی گنجائش موجود ہے کہ لوگ اگر آ کر چاہیں سینٹر کو دیکھنا تاکہ ان کو اندازہ ہو سکے کہ کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے, کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل جی. وی آر ٹرانسپیرنٹ, کوئی بھی آ سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے ہم کیا کام کر رہے ہیں, اس کا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. دوسرا ہے کہ نفسیات کے لفظ کو جو ہے نا بڑا ہی مس یوز کیا گیا ہے, اس کا بڑا ہی نیگیٹو امیج ہے ہمارے ملک میں. نفسیات کے اردو میں آپ مطلب سمجھیں تو اس کا مطلب ہے دماغ, مائنڈ, برین. اچھا, دماغ کے جو امراض ہیں اس سے نفسیاتی امراض کہتے ہیں. اب ہم لوگوں نے ایک کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ نفسیاتی مریض کا مطلب ہے صرف پاگل پن. اچھا, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دل ہے فار ایگزامپل, دل کے امراض ہزاروں طرح کے ہوتے ہیں. چھوٹا سا انجائنا کا اٹیک بھی ہوتا ہے, کوئی پین ہوا, ارلی وارننگ سائنز آ گئے, ای سی جی میں مائلڈ چینجز آ گئے. اس کا مطلب نہیں کہ ہر دل کے مریض کو جو ہے نا اسٹینٹ لگنے ہیں یا بائی پاس ہونا ہے یا اس کی آرٹری ساری بلاک ہو گئی ہیں یا وہ مرنے کے قریب ہے. اس طرح جتنے ڈفرینٹ آرگنز ہیں, چاہے وہ جگر ہو, چاہے گردے ہوں, چاہے پینکریاز ہو یا کوئی بھی اور آرگن ہو, اس میں بھی ڈفرینٹ لیول ہوتے ہیں. مائلڈ مطلب بہت چھوٹے لیول کے پرابلم سے درمیانے لیول سے بڑے لیول تک. نفسیاتی امراض بھی اسی طرح ہیں. چھوٹے امراض میں کچھ انزائٹی, گھبراہٹ کی بیماریاں آ جاتی ہیں, بے چینی کی, مایوسی کی, نیند نہیں آنا ہے,
سر میں درد ہو رہا ہے، پریشانی کی سوچیں آ رہی ہیں، اور آج کل یہ بڑی کامن ہوتی جا رہی ہیں، تو کیا ہم اس کو نفسیاتی امراض نہیں کہیں گے؟ اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمیں نفسیاتی مریض کہہ رہے ہیں. بالکل. نفسیات صرف ایک برین یا مائنڈ سے ریلیٹڈ کوئی بیماری ہے، اور جتنا امپورٹنٹ ایک دماغ ہے کسی بھی انسان کے لیے، میں سمجھتا ہوں اس سے امپورٹنٹ آرگن شاید کوئی اور ہو بالکل صحیح ہے. جسم کے اندر. تو اگر ہم اپنے دماغ کا خیال رکھیں گے، اسے نارمل اور کمفرٹیبل فیل کریں گے، تو ہماری سوچیں نارمل ہوں گی، جی. ہماری محسوسات نارمل ہوں گی، ہمارا بیہیویئر نارمل ہوگا، اور اسی سے پھر یہ کہ ہم صحیح سے فنکشن کر سکیں گے، کام پہ کر سکیں گے، ریلیشن شپ پہ کر سکیں گے، صحیح فیصلے لے سکیں گے. تو یہ بڑی ضرورت ہے آج کل کے دور میں کہ ہم اپنی نفسیات کو کا خیال رکھیں، اور اگر ضرورت پڑے تو اس کا علاج کرائیں. بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ہر شخص کے ساتھ ہو سکتا ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ موقع ملا، یہ بات ہو رہی تھی کہ جیسے میں اپنے بارے میں بات کرتا ہوں، میری رسک ایپیٹائٹ کم ہے، رسک ٹیکر نہیں ہوں، بہت ساری جگہ پہ بہت زیادہ اوور تھنکنگ کا شکار ہو جاتا ہوں، یا بہت زیادہ کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، اور اس وجہ سے پھر میں وہ شاید فیصلہ نہیں کر پاتا. اب یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. اب اس طرح اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا پرابلم ہو سکتا ہے، جس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، جس کو بات کر کے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. لیکن جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نفسیات سے جڑا اگر کوئی بھی معاملہ یا مسئلہ ہوگا، اس کو محض پاگل پن کا جو ہے وہ نام دیا جاتا ہے کہ یہ پاگل پن ہے. اگر نفسیات کے کسی مرکز پہ جا رہا ہے، یا کسی کلینک پہ جا رہا ہے، یا کسی اگر ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے، تو اس کو یہ فوراً سے رنگ دیا جاتا ہے کہ یہ شاید پاگل پن کا شکار ہے، اس وجہ سے نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے. تو اس سوچ کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. ہر کسی کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک عام انسان جس کا سوچنا سمجھنے کا طریقہ ٹھیک بھی ہو، صحیح طرح سے اپنے امور بھی انجام دے رہا ہو، اگر فیصلہ سازی کا اور اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، یا اسی طرح اور بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. وہ فوبیا کا کسی شکار ہو سکتا ہے، غیر ضروری طور پر، غیر فطری طور پہ کوئی چیز سے اگر اس کو ڈر محسوس ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اندھیرے کمرے میں جانے سے گھبراتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے قابل علاج ہیں، اور انسان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاگل پن کا شکار ہیں. تو یہ بھی ڈاکٹر صاحب بہت مسئلہ ہوتا ہے، جو ہمارے پاس آج تک جو کویسچنز آتے ہیں اس میں لوگ یہی سوال پوچھتے ہیں کہ جی اگر ایسا ہو جائے گا تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے کہا، اندھیرے کمرے میں جانے سے گھبرانا، یا اس طرح کسی جگہ پر کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں اس کو اتنا مذاق بنایا جاتا ہے، اتنا اس کا وہ کیا جاتا ہے. کسی اگر جانور سے، کسی پرندے سے اگر کسی کو ڈر لگتا ہے، اس پہ بڑا اس کا مذاق بنایا جاتا ہے. تو وہ کسی کے سامنے ایکسپریس نہیں کر پاتا کہ جناب اس چیز سے مجھے پرابلم ہے، یا مجھے اس چیز سے ڈر لگتا ہے. اور وہ پھر ہوتے ہوتے بڑی خطرناک شکل اختیار کر جاتا ہے. آپ کے پاس کوئی ایسا کیس آیا ہو تو مجھے ضرور بتائیں. میرے پاس تو بہت سارے لوگ ہیں جو اب سوال کر رہے ہیں کہ کیا اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے. پلیز. بالکل، اٹس آل اباؤٹ ایکسپوجر، اور بچپن سے ایکسپوجر. یاسر، میں آسٹریلیا میں تھا. آسٹریلینز لو اینیمل، اور وہ پرندوں کی بات تو دور کی ہے. ہم حیران ہوتے ہیں کہ جب ایک مالی یا گارڈنر جو ہے وہ سانپ کے پیچھے بھاگ کے اس کی دم پکڑ لیتا ہے، تو ہم سوچتے ہیں بھائی یہ ہم تو سانپ سے اتنا ڈرتے ہیں، اور یہ تو ایزیلی اس کو ٹیکل کر رہے ہیں. تو بہت ایکسپوجر کی ہے. اور آپ نے مجھے 2-4 واقعے یاد دلا دیے آسٹریلیا کے، کہ پاکستانی فیملی آئی تھی ملنے کے لیے. میرے پاس کافی برڈز ہوتے تھے، ڈفرینٹ ٹائپس کے، کچھ بڑے سائز کے برڈز بھی تھے. تو نارملی جب آسٹریلینز آتے تھے میرے گھر پہ اور برڈز وغیرہ اور اینیمل سے انٹریکٹ کرتے تھے، ان کا بالکل ہی ڈفرینٹ ایکسپوجر تھا. اور جب پاکستانی 1-2 فیمیلز آئیں، وہ اتنا ڈر گئی برڈز کو دیکھ کے جیسے وہ کھا جائیں گی ان کو، اور کہ نہیں ہم تو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے انٹریکشن جانوروں سے کم ہیں. ہم اتنا زیادہ انٹریکٹ نہیں، جو ہیں جن کے ہابیز ہیں، جو پیار کرتے ہیں اینیمل سے، وہ ڈیفینیٹلی کرتے ہیں. ان جرنل جو ہے نا ہمارا ایکسپوجر اتنا نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ اگر اس کا ٹریٹمنٹ دیکھا جائے تو اٹس ویری ایزی. یہ گریجول ڈی سینسٹائزیشن ہے جو کہ آپ کو آہستہ آہستہ اس جانور کے قریب لے جائے گی، اور یہ محسوس کرائے گی کہ ہاں یہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا آپ کے نظر آ رہا ہے، جتنا آپ پرسیو کر رہے ہیں.
تو وہ سائیکو تھراپی ہے جس سے یہ معاملہ ایزیلی ڈیل ہو سکتا ہے وداؤٹ ڈاؤٹ. اس طرح کے اور بہت سے نفسیات کے پرابلمس ہیں جس کو سائیکو تھراپی ڈیل کر سکتی ہیں. کبھی کبھی کمبینیشن آف سائیکو تھراپی اینڈ میڈیکیشن از ریکوائرڈ. لیکن بات یہ ہے کہ پہلی بات سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اسیسمنٹ, کسی چیز کی ایویلیویشن اور اسیسمنٹ پراپر ہو, پھر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اس میں کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے. رائٹ. اب جو سب سے امپورٹنٹ کوشچن ہے وہ میں آج کل دیکھ رہا ہوں ینگسٹرس میں زیادہ نظر آ رہا ہے, فیئر آف فیلئر. اور جب ینگ ہوتا ہے آدمی تو وہ رسک ٹیکر بھی ہوتا ہے, فیلئر کو زیادہ خاطر میں نہیں لاتا, وہ چیلنجز کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے. بٹ یہ آج کل ذرا زیادہ نظر آ رہا ہے. اب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ برین ڈرین ہو رہا ہے, جس طرح سے لوگ جا رہے ہیں ملک چھوڑ کے, خاص طور پہ ینگسٹر, وہ فیئر آف فیلئر جو ہے وہ بڑا ڈومینیٹ کر رہا ہے. تو ایک پیرنٹ نے یہ سوال بھیجا کہ ہم یہ کیسے سمجھائیں ان کو, بچوں کو خاص طور پر, کہ جو فیلئر ہے اس سے شاید آپ کو سبق ملے گا, آگے بڑھنے کے لیے آپ کو ایک ہوپ ملے گی. اور اتنا زیادہ اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں گے تو پھر پرابلم بہت زیادہ ہوگا. کیسے اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ اگین کویشچن ریمینز دا سیم کہ کیا اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو فیئر ہے اس کو ختم کریں تاکہ پھر آپ کو ڈیسیجن لے سکیں, اور پھر یہاں پہ کوئی اپرچونٹی آپ کے لیے ہو, آپ کو گراسپ کرنے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی, بٹ دیر آر سم اپرچونیٹیز. کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل. فیئر کین بی پازیٹیو ناٹ نیگیٹو. یہاں سے ایک یرکیز ڈاٹسن یو کرو ہے جسے ہم پرفارمنس سلیش انزائٹی سے وہ کرتے ہیں کہ جتنی انزائٹی بڑھتی ہے اتنی پرفارمنس بڑھتی ہے. ایک آپٹیمل لیول پہ, ایک آپٹیمل انزائٹی پہ آپ کی پرفارمنس آپ کی پیک ہوتی ہے, اور پھر آپ کی انزائٹی اس سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر پرفارمنس نیچے کی طرف آنی شروع ہوتی ہے. اٹس این انورٹڈ یو کرو. تو کہتے ہیں کہ بیسٹ پرفارمنس کے لیے آپ کو ایک آپٹیمل انزائٹی کی ضرورت ہے, تب آپ بیسٹ پرفارم کریں گے. میں سمجھتا ہوں فیئر بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس انزائٹی کا ہی ایک حصہ ہے. تو ٹو سم ایکسٹینٹ اگر آپ فیئرلیس ہیں اور آپ کو فکر ہی نہیں ہے ایگزامس کی, تو آپ کبھی بھی اچھی طرح سے پرفارم نہیں کریں گے. آپ کو کچھ ڈگری آف فیئر کی ضرورت ہے, اپریہینشن کی ضرورت ہے, انزائٹی کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو سیریس لیں, امتحان کو یا اپنے ایکیڈیمک کو, تاکہ ایک آپٹیمل لیول آف فیئر تو ہو نا کہ یہ ٹائم فریم ہے, اس کے اندر مجھے یہ ایکیڈیمک سلیبس کو اچیو کرنا ہے, اتنی دفعہ پڑھنا ہے, میری میموری میں یہ چیزیں ہونی چاہیے, یہ چیز آئے گی تو میں کس طرح رسپونڈ کروں گا. اگر وہ آپٹیمل فیئر ہے تو آپ کی بیسٹ پرفارمنس اس کے رزلٹ میں ہوگی. ہاں اگر فیئر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو وہ ایک بہت بڑا انزائٹی بن جائے گی, اور وہ بڑی انزائٹی جو ہے نا وہ آپ کی پرفارمنس کو اور نیچے کی طرف لے کے چلے جائے گی پھر, اور وہ نہیں ہمیں چاہیے. بات یہ ہے کہ لوگ اب اگر برین ڈرین کی بات کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ باہر کے ملک میں ہمیں بہت بہتر اپرچونیٹیز مل جائیں گی, تو گراس از آلویز گرینر آن دا ادر سائڈ. دیکھیں جو آپ خود یہاں پہ پرفارم نہیں کر پا رہے انفارچونیٹلی اگر, تو باہر کے سلیبس ڈفرینٹ ہے, وہاں کا انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے, لینگویج میں ایشوز آ جاتے ہیں, کلچرل چینجز آ جاتے ہیں, فیملی سپورٹ نہیں ہوتی ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ملٹیپل ہرڈلز ہوتی ہیں. میں خود باہر گیا ہوں اور باہر جا کے کیا ہے کام. تو اس کے لیے تو آپ کو یہ تیار ہونا پڑے گا کہ آپ پہلے یہاں کے لیے تو کمپیٹنٹ ہوں, اور پھر آگے کا سوچیں اور آگے ضرور نکلیں. لیکن یہ نہ ہو کہ اگر آپ یہاں اتنے فیئر میں ہیں اور یہیں آپ صحیح پرفارم نہیں کر رہے اور یہ سوچ کے باہر چلے جائیں کہ وہاں میں بہتر پرفارم کروں گا, تو مے بی اٹس اے مس پرسیپشن. یہ آپ کو مس گائیڈ کر رہی ہے. ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ باہر جا کے ہر چیز صحیح ہو جائے گی, ایسا نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس چیز کو بھی آپ نے خیال میں رکھنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ نشے کے حوالے سے خاص طور پہ جو جس کا شکار ہیں, یہ زیادہ ہمارے لیے چیز ہمیں جو ہے وہ بادر کرتی ہے, ہم زیادہ اس کے بارے میں فکر مند ہیں کہ یہی پھر چیز آگے جا کے کاز کرتی ہے کہ بہت سارے ینگسٹر جو ہیں وہ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں, جن کو اپرچونیٹیز نہیں مل رہی ہیں انفارچونیٹلی, پھر وہ اس طرف زیادہ آ رہے ہیں. اب اس ٹینڈنسی کو کیسے کم کیا جائے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ ایک عام خیال یہ ہے کہ ایسے لوگ جو اس کا شکار ہو جاتے ہیں واپس سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکیں گے, وہ کیپیبلٹیز نہیں ہوں گی جو پہلے ہوا کرتی تھی. کیا ایسا ہے واقعتاً؟ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے یہاں سے. اسی طرح ہے جیسے ایک کبوتر ہے, اس نے بلی دیکھ لی اور آنکھ بند کر لی اور سوچا کہ یہ مجھے نہیں کھائے گی.
بلی پھر بھی ایگزسٹ کر رہی ہے، وہیں بیٹھی ہوئی ہے اور کبھی بھی حملہ کر کے کبوتروں کو کھا سکتی ہے. اب آپ نے اگر اچھی جگہ سے پرفارم نہیں کیا، آپ اس لیول پہ نہیں ہیں جس پہ آپ اور یہ اچیو نہیں کر سکے جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، آپ ڈسہارٹیڈ ہو گئے ہیں اور آپ نے سوچا کہ کسی دوست نے کہہ دیا کہ ڈرگس لے لو تمہارے کام غلط ہو جائیں گے، تم پہلے سے بہتر محسوس کرو گے، تمہارا موڈ بہتر ہو جائے گا، تو آپ ایک مطلب یہ تو آپ کھائی سے کنویں میں چھلانگ لگا رہے ہیں بیسکلی. آپ ایک بہت بڑی پرابلم میں انٹر ہو رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. ٹیمپریریلی آپ ڈیفینیٹلی اچھا محسوس کریں گے فار اے شارٹ پیریڈ، لیکن ایک دفعہ اس کی عادت پڑ گئی تو آپ کے برین کی کیمسٹری جو ہے، نیورو کیمیکل امبیلنسز جو ہیں، چاہے وہ سیروٹونن ہو، ڈوپامین ہو، نارڈرنلین ہو، ان کے امبیلنسز آنا شروع ہو جاتے ہیں. انفارچونیٹلی پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ موڈ سوئنگس پڑتے ہیں، آپ کی کوگنیٹیو دماغ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت وہ نہیں رہتی، آپ کو غصہ زیادہ آنے لگتا ہے، آپ کو نیند نہیں آتی، آپ کی بھوک اڑ جاتی ہے، آپ کا وزن گرتا ہے، اور لوگ اپنے رشتہ دار اور دوستوں میں فرق نظر آنے لگتا ہے کہ یار یہ تو چینج ہو رہا ہے، یہ وہ انسان نہیں ہے جو پہلے تھا. وہ پہلے جتنا کنسنٹریٹ کر پا رہا تھا اپنی ایجوکیشن کو وہ بھی نہیں کر پا رہا ہے. اور پھر فیملی پک کرتی ہے، کبھی نہ کبھی پکڑتی ہے کہ ہاں یہ نشہ کر رہا ہے، اور پھر لے کے آتی ہیں ڈاکٹرس کے پاس یا ایسی انسٹیٹیوٹ میں جہاں پہ ان کا علاج ہو سکے. انفارچونیٹلی وہ ڈیمیج کبھی کبھی ریورسیبل ہوتا ہے اور کبھی ارریورسیبل بھی ہوتا ہے. اچھا. کبھی کبھی ایسے اسکیزوفرینیا یا سائیکوسس میں انٹر وہ ہو جاتے ہیں جو کہ شاید ٹریٹیبل نہ ہوں. تو یہ سوچنا ضروری ہے کہ جب آپ اتنی خطرناک ڈرگ لے رہے ہیں سوچے سمجھے بغیر، اور آج کل تو ایسے ایسے کمبینیشن ڈرگس کے آ رہے ہیں جس کا ہمیں بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کیا ڈرگس ملا رہے ہیں. پہلے تو پیور کینبس مل جاتی تھی یا پھر ہربل، اب تو جو ہے نا آئس اینڈ کرسٹل اور شیشہ اور افیم اور ہیروئن، اینڈ دین دیر از اے کمبینیشن آف مینی ڈفرنٹ ڈرگس. الکوہل کا یوز بہت بڑھ گیا ہے. ابھی تقریباً 4 پیشنٹ ہاسپٹل میں اس وقت میرے جو ہیں وہ الکوہل ابیوز اور سبسٹنس ابیوز کے ایڈمٹ ہیں اس وقت ایز وی اسپیک. تو وہ بیسکلی ان امپلائڈ ہیں، جو میں اگزامپل دے رہا ہوں کچھ کی 3 سال سے ان امپلائڈ ہیں، شادی شدہ ہیں، 3-4 بچے ہیں، اور ان کی ذمہ داری ان کے ماں باپ کے اوپر ہے یا اور ایکسٹینڈیڈ فیملی کے اوپر ہے. تو بیسکلی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں اپنے کیریئر میں یا اپنے ایجوکیشن کے لیول پہ، تو وہ بہت پیچھے کی طرف چلے آتے ہیں، اور پھر واپس اس لیول پہ آنا اور پھر پرفارم کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے. تو پہلے تو آپ وہ غلط قدم نہ اٹھائیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہوتا ہے. جب آپ فرسٹریٹڈ ہوں گے، جب ناخوش ہوں گے، تو اس کو آپ کو فیس کرنا ہے. کبھی کبھی جو ہے نا مشکلات آپ کو ریزیلینٹ بناتی ہیں، آپ کے اندر صبر اور برداشت پیدا کرتی ہیں، آپ کو لڑنے کے لیے مزید موقع دیتی ہے تاکہ آپ اور مضبوط ہو سکیں. تو مشکلات ہمیشہ نیگیٹو نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کبھی مشکلات آپ کے لیے ایک ایسا پوائنٹ لے کے آتا ہے جب مشکلات شاید بڑھ جائیں تو وہ آپ کے اچھے کے لیے بھی ہو سکتی ہیں. تو ہمیں یہ سوچ کے کہ شاید یہ ہماری بہتری کے لیے ہے، ہمیں فیس کرنا ہے. اگر ہم اس چیلنج سے گزر جائیں گے تو پھر آپ کو وہ ایک سینس آف اچیومنٹ دیتا ہے کہ دیکھیں میں نے اس مشکل کو کیسے کنٹرول کیا، لوگوں سے مل کے، لوگوں سے مشورہ کر کے، اپنے پیار جو مجھے کرتے ہیں، میرے ماں باپ ہیں، بڑے بہن بھائی ہیں، ایسے دوست ہیں جو آپ کو اچھا مشورہ دیں، ان سے بات کر کے آپ اس پرابلم کو فیس کریں. اٹس آلویز اے پرابلم سالونگ. اس پرابلم سالونگ میں آپ جب اچیو کریں گے اپنے ٹارگیٹس کو اور آگے کی طرف نکلیں گے تو پھر وہ ایک ڈفرینٹ پوزیشن پہ آپ کو لے کے آئیں گے. اس کے اندر اٹ سیلف لرننگ ہے کہ آپ کچھ نیا لرن کریں گے، سینس آف اچیومنٹ ہے، آپ کو کانفیڈنس اوپر کی طرف آئے گا کہ میں یہ پرابلم سے گزر کے میں نے اس کو کنٹرول کیا. اور پھر مزید آپ کی یہ دماغ کی اور فزیکل اور جسمانی اور دماغی ایکسرسائز ہے جو کہ کیونکہ کہتے ہیں نا یوز اٹ اور لوز اٹ. جتنا زیادہ فزیکلی اپنے آپ کو یوز کریں گے، جتنا مینٹلی اپنے آپ کو یوز کریں گے پازیٹیو وے میں، آپ کو وہ اور مزید اس کے نیورونز کی کنیکٹیوٹی بہتر کرے گا اور آپ کے برین زیادہ اچھا فنکشن کرنا شروع کرے گا. جیسے آئنسٹائن کہتا ہے کہ بیسکلی وی ہیو یوز مے بی ایون 8 to 9% آف آور مینٹل کیپیسٹی. تو ہمارے اندر بہت مینٹل کیپیسٹی ہے. بات یہ ہے کہ ہم اس کا استعمال نہیں کر پا رہے ہیں. اور کیوں نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم جلدی ہار مان جاتے ہیں.
ہم اس کو صحیح ڈائریکشن میں صحیح ٹائم پہ نہیں یوز کرتے، سوچتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کر سکیں گے، جبکہ ہمارے اندر یہ کیپیسٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی دی ہے کہ ہم اس کو یوز کرتے ہوئے کئی پرابلمس کو آسانی سے ڈیل کر سکیں. رائٹ. اچھا جی، اب ایک اور بڑا ایشو اس کی طرف آتے ہیں، اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ زیادہ کوشچن ہوتے ہیں. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے کہ ایبسنٹ مائنڈیڈ ہیں، اور کچھ جگہ پہ لٹرلی ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ بچوں کا جو مائنڈ ہے، اب وہ کس طرف ہے یہ تو اندازہ لگانا مشکل ہے، بٹ وہ ایبسنٹ مائنڈیڈ ہوتے ہیں. بہت سارے بچوں سے جب میں نے کوشچن کیا تو انہوں نے کہا ہمیں اس مومنٹ میں ہوتے نہیں ہیں. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس کو لیک آف انٹرسٹ کی وجہ سے کہا جائے گا؟ یہ لٹرلی کچھ اس طرح کے پرابلمز ہیں جس میں مائنڈ جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا؟ اور پھر اس سے ریلیٹڈ ایک اور بھی میں نے دیکھا ایک بچے کا کیس، اس میں بالکل وہ ایک مومنٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ جتنا بھی اس کے سامنے ایونٹس ہوئے ہوں گے وہ اس کو بالکل بھی یاد نہیں ہوتے. اگر اس کو ریکال کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ نہیں ہوتے. اب ایسا ایک کیس سامنے آیا ہے، ایسے بچوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کیا یہ ٹریٹیبل ہوتے ہیں؟ اس طرح اس پرابلم کو ریزالو کیا جاتا ہے؟ کیونکہ آگے جا کے بڑا میچور ہو جاتا ہے، ساری پوٹینشیل ہے، سب کچھ ہے، بٹ یہ ایک میموری کا چکر ہے کہ غائب ہو جانا اس مومنٹ سے. اس کو کیا کہا جائے ڈاکٹر صاحب؟ کیا اس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ ہے؟ بہت سے ملٹیپل کازز ہو سکتے ہیں یہاں سے. ایک تو یہ کہ میں کوشچن کروں گا کہ یہ بچے جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی ایج گروپ کیا ہے. اگر وہ 7 سال سے کم عمر کا بچہ ہے، 6 سال 4 سال کا بچہ ہے، تو پرابلم کین بی ویری ڈفرینٹ. اگر وہ 7 سال پلس کا ہے تو اٹ کین بی ویری ڈفرینٹ. ایک تو یہ کیونکہ ڈائگنوسس جو ہے ڈفرینٹ بن سکتی ہیں. آج کل یہ بہت ہو رہا ہے کہ بچوں کی نیند پوری نہیں ہو رہی، لیٹس ہو رہے ہیں. دوسرا ان کے نیوٹریشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اومیگا 3 فش آئل ویری امپورٹنٹ فار برین ڈیولپمنٹ، جو بچوں کو نہیں مل رہی ہے صحیح. سن لائٹ ایکسپوجر بچوں کو کم مل رہا ہے، بچے گھر میں زیادہ انڈور ایکٹیویٹیز میں ہیں. وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی جو کہ کوگنیشن پہ اس کے افیکٹس ہوتے ہیں، وہ میرے خیال میں بڑے امپورٹنٹ ہے کہ بچے باہر نکلیں، باہر کی ایکٹیویٹیز کو انجوائے کریں. اسکرین ٹائم از اندر ایشو. جتنا زیادہ اسکرین ٹائم ہوتا ہے اور بچے لیٹ سوتے ہیں، جب وہ اسکول جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک تو دماغ فریش نہیں ہوتا کہ انہوں نے نیند ہی پوری نہیں لی ہوتی. نیوٹریشن ان کا اتنا نہیں ہوتا کہ وہ انرجی لیولز برین کے ہوں کہ وہ پراپر طریقے سے کانسنٹریٹ کر سکے. تیسرا، اسکرین ٹائم میں جو چیزیں وہ رات کو دیکھ کے سوئے ہوتے ہیں یا پورا پچھلا دن انہوں نے نکالا ہوتا ہے، وہ ان کے دماغ میں کہیں نہ کہیں گھوم رہا ہوتا ہے. اور جب ظاہر ہے ان کے اندر وہ ڈسٹریکشنز ہوں گی کہ وہ چیزیں یا وہ کارٹونز یا کلپس یا ٹک ٹاک ان کے دماغ میں گھوم رہا ہوگا، تو وہ پھر کانسنٹریٹ نہیں کر پائیں گے ٹیچر کو. جب وہ نہیں کر پائیں گے تو وہ میموری ڈیفیسٹس آئیں گے. کیونکہ آپ کو پریزنٹ میں رہنا بڑا ضروری ہے. پریزنٹ میں رہتے ہوئے اگر کانسنٹریٹ کرتے ہوئے، فوکس کرتے ہوئے، انٹرسٹ لیتے ہوئے ٹیچر کی کوئی بات سننا اور غور سے سننا فور اے ٹائم فریم، تبھی رجسٹریشن آف میموری ہوگی. اور رجسٹریشن آف میموری ہوگی تو آپ ریکال کریں گے میموری کو. تو یہ چیزیں مانگتی ہیں کہ ایک اٹینٹیو بچہ جو سکون سے بیٹھا ہوا، جس کا فوکس اور کانسنٹریشن ٹیچر کی طرف ہو، جس کا بیہیویئر یہ نہ ہو کہ وہ ادھر سے ادھر اٹھ کے بھاگ رہا ہے اور دوسری طرف ڈسٹریکشن میں لگا ہوا ہے، تو پھر آپ کو آٹومیٹکلی لگے گا کہ کوگنیشن اور میموری بہتر ہے. ہاں، ایک پوائنٹ پہ آ کے ابھی میں نے ایک بچے کو دیکھا تھا، ہی واز اونلی 3.5 4 years old, ویری ہائپر ایکٹیو. کبھی یہ چیز ٹچ کر رہا ہے، کبھی وہ ٹچ کر رہا ہے. مدر واز ویری اپریہنسو کہ اس کو ADHD تو نہیں ہے. دیکھیے ADHD کا ڈائگنوسس جو ہمیں کہتے ہیں اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، اس کا جو کٹ آف پوائنٹ ہے وہ 7 سال ہے. 7 سال سے بڑے بچوں کو ہم اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کے ڈائگنوسس کے دائرے میں انکلوڈ کر سکتے ہیں. لیکن ینگ بچوں میں کیوریوسٹی بھی ہوتی ہے. کبھی کبھی برین زیادہ تیزی سے ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے فزیکل ڈیولپمنٹ کے کمپیریزن میں. ان کے اندر کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ وہ چیز تو دیکھی تھی ادھر، وہ تو اسپائڈر مین تو اڑ رہا تھا، ہم کیوں نہیں اڑ سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. ان کی اپنی فینٹیسیز ہیں، ان کی امیجنیشنز ہیں. اور آپ جو اس طرح کے کبھی کبھی ان ریئلسٹک چیزیں وہ دیکھتے ہیں اسکرین پہ، اور پھر وہ ان ریئلسٹک چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ تو بیچارے بلینک سلیٹ ہیں. ان کو آپ جو دکھائیں گے، جو سکھائیں گے، وہ وہی کریں گے.
اگر ان کو وہ لگتا ہے کہ وہ اتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں کہ وہ اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اور چیزیں بنا رہے ہیں اور بڑے بڑے جہاز میں بھی پھر رہے ہیں اور اڑا بھی رہے ہیں جہاز, تو وہ تو کہیں گے نو وی شوڈ بی ایبل ٹو ڈو آل دس. ایگزیکٹلی میں بالکل. نے بچوں کے کارٹون ریسنٹلی دیکھے ہیں اور اس میں بچوں کو بہت ہی بڑا دکھایا گیا ہے. خود میں نے چھوٹے بچوں سے بات کی ہے تو کہتے ہیں ہم بیبی نہیں ہیں, بڑے ہیں. اینڈ دے تھنک دے آر مچ اولڈر دین دے آر. ایگزیکٹلی یہ بچوں میں بالکل ایسا ہوتا ہے, اور وہ خاص طور پہ جو دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر, خاص طور پہ جو کارٹونز وغیرہ دیکھتے ہیں. اچھا اس کے لیے بھی یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. یہ ذرا پیرنٹس کے لیے ہے میسج کہ یہ جو اپنے آئی پیڈ پہ اور موبائل فون کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ٹونز, ان کو ذرا آپ بھی ایک دفعہ گو تھرو کر لیا کریں, آپ کو بھی اندازہ ہو جائے اس میں کیا دکھایا جا رہا ہے. بہت ساری ایسی تھیوریز ہیں جس سے ہم واقف نہیں ہیں, ہم بھی کیونکہ ان ساری چیزوں سے ابھی تک لاعلم ہیں, تو وہ ان کے ذہنوں میں فیڈ ہوتا چلا جاتا ہے. جس کی ایک مثال تو ڈاکٹر صاحب نے ابھی دی ہے کہ وہ اگر اسپائڈر مین کو دیکھتے ہیں جمپ کرتے ہوئے ایک بلڈنگ سے دوسرے, تو اس کے دماغ میں یہ بات ضرور آئے گی کہ میں کیوں نہیں اٹیمپٹ کر سکتا, جو کہ ان ریئل چیز ہے, لیکن وہ بچے کا دماغ کو تو نہیں پتا کہ کس طرح سے وہ سب کچھ کیا گیا ہے. تو اس وجہ سے بھی اب دوسری چیز ہے کہ وہ سیکھنے کے لیے کوئی اٹیمپٹ اگر کرتا ہے تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بچہ اگر لرننگ کے پرپز سے کوئی چیز اگر کر بھی لے, پھر بڑا خطرناک ریئیکشن پیرنٹس کی جانب سے آتا ہے. یہ بڑا پرابلم ہے. اگر کوئی چیز توڑ بھی دے گا تو پھر اس کی معافی نہیں ہے. تو وہ جو لرننگ کا پروسیس ہے وہ رک جاتا ہے. پھر وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے پھر وہ بہت سارے ایکسپیریمنٹ نہیں کر پاتا. بہت ساری چیزیں ہیں جو رسک لینے چاہیے, انیشیٹوز لینے چاہیے, ہم اس سے نہیں لے پائے گا. پھر پرابلم ہوتا ہے پرسنالٹی کے اندر, پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو پھر بڑے ہو کے جو ہے وہ زیادہ نظر آنا شروع ہوتی ہیں. ایم آئی رائٹ؟ ایسا ہی ہے. بالکل بالکل. آئی تھنک بچوں سے یہ پوچھنا ضروری ہے کہ بیٹا آپ نے یہ کیوں کیا. کہ دیکھیں بڑے جو ہوتے ہیں ہمیں ایبسٹریکٹ تھنکنگ ہے. ہم ایک چیز کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز صحیح اور کیا غلط کا فیصلہ کرنا بڑوں کے لیے آسان ہے. بچوں کے لیے اٹس پریٹی بلیک اینڈ وائٹ, یا تو صحیح ہے یا غلط ہے, نتھنگ ان بٹوین. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ اس نے اپنے طریقے سے ایک چیز صحیح کی اور اس پہ اس کو غلط رسپانس ملا تو وہ اس کو شرمندگی بھی ہوگی, اس کے اندر گلٹ بھی ہوگا, اور سوچے گا بھی کہ میں اس قابل نہیں تھا اور مجھے میرے باپ نے یا ماں نے مارا یا بہت زیادہ غصہ کیا, تو اس کا یہ دکھ رہ جاتا ہے. مائی میموری گوز بیک ویری ینگ. میں اپنی ایک کہانی سناؤں گا. آئی تھنک آئی واز اونلی 4 years of age, 4 سال کا تھا. میرے ماں باپ گئے ہوئے تھے سنیما مووی دیکھنے کے لیے گھر پہ پھپھی کے پاس چھوڑ کے. تو جب وہ گئے تو وی یوز ٹو ہیو اے گلاس کافی ٹیبل آن دا, باہر بیٹھنے کا جو ایریا تھا اس میں گلاس کا ٹیبل تھا. اچھا اس کے جو چاروں کونے جو تھے نا وہ بالکل ڈارک ہوئے تھے, جیسے کائی جمی ہوئی ہے. تو میرے دماغ میں آیا کہ میں اس کے کونے صاف کروں تاکہ جب میرے ماں باپ مووی دیکھ کر واپس آئیں تو میں فخر سے بتا سکوں دیکھو میں نے یہ شیشہ صاف کیا ہے اور اٹس لکنگ ویری نائس اینڈ کلین. بالکل ٹھیک ہے. تو جب میں نے اٹھایا شیشہ اور صاف کرنا شروع کیا, بائی دا ٹائم میں ریچڈ ایک سائڈ ہی پہنچا تھا, وہ دوسری طرح سے سلپ ہو گیا اور نیچے گرا اور پورا شیشہ ہی ٹوٹ گیا. اچھا آئی گاٹ اسکیئرڈ, اور جا کے میں بیڈ کے نیچے چھپ گیا. خیر میرے ماں باپ آئے اور ممی نے دیکھا تو کہیں گے کیا ہوا بیٹا. میں نے کہا ممی میں کلین کر رہا تھا اور وہ کلین کرتے کرتے ٹوٹ گیا. میں نے تھوڑا سا ممی کو اپنی طریقے سے سمجھایا. مائی مدر ڈنٹ سے اینی تھنگ ٹو می, کوئی بات نہیں بیٹا, ہوتا ہے, ہو گیا. تو جب وہ رسپانس میرا فیئر خود بخود ختم ہو گیا. میں نے سوچا ہاں میری ماں سمجھ گئی کہ میں کوئی اچھا کام کر رہا تھا اور ضرور رزلٹ برا نکلا لیکن مجھے کوئی پنشمنٹ نہیں ملی. اچھا میری ماں میں ایک بات تھی بہت خاص, بیچاری وہ اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن وہ ہمیشہ 2 چیزیں کہتی تھی. شفیق تم گڈ لکنگ ہو, اور ہمیشہ کہتی تھی شفیق یو کین ڈو اینی تھنگ. مجھے پتا ہے تم انٹیلیجنٹ ہو, تم یہ بھی کر لو گے, تم وہ بھی کر لو گے, تم دکان میں جا کے کیلکولیشن بھی کر لو گے, تم یہ کام بھی کروا لو گے. جب وہ یہ 2 چیزیں بولتی تھی مجھے بچپن سے, جب میں چھوٹا تھا اور ابھی تک جب کہ میں 50s میں آ گیا, میں آتا تھا اور ممی کو کچھ موبائل میں کہتی تھی نا بیٹا مجھے اس کی آواز نہیں آ رہی, میں سیٹ کر کے دیتا تھا, او لوک میرا بیٹا اتنا ہوشیار ہے, اس نے فوراً کر دیا. یہ ورڈز ممی کے اپریسیشن کے ابھی تک, جب کہ وہ 80 کچھ کی تھیں, بچپن سے سنے اور میں نے اب تک سنے. آئی تھنک دیٹ گیو می دیٹ کانفیڈنس. مجھے لگتا ہے کہ میرے کانفیڈنس کی مین وجہ میری ماں تھی, جو ہمیشہ اپریشیٹ کرتی تھی میرا بیٹا جو ہے نا سب کچھ کر سکتا ہے. اور اس نے پھر مجھے دنیا میں جب بھی میں نکلا کہیں یا میں نے کچھ کیا, میرے اندر وہ کانفیڈنس رہا کہ ہاں میں کر سکتا ہوں. میری ماں جب کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب میں کر سکتا ہوں. اور ماں کی جو ہے نا ایکنالجمنٹ اور
جو پریز کرتی ہے وہ اور بیٹے کو پریز کر کے براٹ اپ کرتی ہے، اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے باپ اور ماں کی. تو میں یہ ہر ماں باپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز اپنے بچوں کو انکریج کریں، ان کو ٹائم دیں، ان کو پیار دیں، اور پازیٹیو ورڈز بہت ضروری ہیں. صرف ٹی وی دے دینا، گاڑیاں لے دینا، اچھے ایکسپینسو ٹوائز لے دینا کافی نہیں ہے. ایگزیکٹلی یہ ورڈز جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت جو میٹر آپ کرتے ہیں. بہت میٹر کرتے ہیں، اور یہ ان کو وہ کانفیڈنس دیں گے کہ وہ آگے جا کے ترقی کریں گے، ایک اچھے نیشنل بنیں گے، ہمارے ملک کے لیے کچھ کریں گے، آپ کے لیے کچھ کریں گے. بہت ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ بڑا ضروری بھی ہے. دیکھیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ اپریسیشن ہی آگے لے کے جاتی ہے. ابھی ہم جب پرفارمنس کے انالیسس کرتے ہیں، مختلف اداروں کے اندر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں کی پرفارمنس کا گراف، پاکستان میں ہم جس بھی ادارے کے اندر جاتے ہیں نا، اس کا پرفارمنس کا گراف ہمیں نیچے ہی نظر آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے بڑا اس کے اوپر ریسرچ کیا کہ ہے کیا. اس کی جو سب سے ویسے تو بہت ساری وجوہات ہیں. کچھ مس مینجمنٹ ہوتی ہے، کوئی فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں، کچھ کہیں کیش فلوز کے پرابلم آ رہے ہیں. بٹ اس میں جو سب سے زیادہ جس چیز کا میں نے انالیسس کیا وہ یہ تھا کہ اپریسیشن کہیں پہ نہیں ہے. آپ کو اچھا کام کرنے کے بعد کسی کی طرف سے کوئی اپریسیشن کسی بھی ادارے میں نہیں ہے. اور باہر جب کہ میں نے جب دیکھا بڑی بڑی آرگنائزیشنز میں کیا ہوتا ہے، آپ ان کا مقابلہ کریں. ہمارے یہاں تو مقابلہ صرف فائنینس سے کیا جاتا ہے کہ اس کا جو فائنینشیل جو کیپٹل ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہمارا کم ہے، تو دیر از نو کمپیریزن. بٹ وہ بھی یہیں سے انہوں نے اسٹارٹ لیا تھا، وہ جو آج یہاں تک پہنچے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ ایک تو ریلیکسیشن دیتے ہیں، فلیکسیبلٹی، اور دوسرا یہ کہ اپریسیشن ہے. اگر آپ نے اچھی پرفارمنس دی ہے، آپ کو ایک نوٹ دیا جاتا ہے. اس نوٹ کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ اور وی ہیو اے کالر، آپ کی پرمیشن سے ان کو شامل کیا جائے. اوکے جی، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام یاسر بھائی، کیسے ہیں؟ ایز ایکسپیکٹڈ میں بالکل ٹھیک ہوں. گلیڈ کہ آپ نے کال کیا. اور میں ڈاکٹر صاحب کو سلام کرنا چاہوں گا، لیکن سب سے پہلے میں ارشد ندیم کی کامیابی میں مبارکباد جی دینا ضرور چاہوں گا. کیجیے، ضرور کیجیے. اور کیونکہ آپ اسپورٹس پرسن بھی ہیں اور ہاں آپ بالکل ہیں. کور بھی کرتے ہیں اسپورٹس کو. دیکھیں یاسر بھائی، جو ہمیں چیز سیکھنے کی ہے نا، وہی سیکھنے کی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے ریکارڈ بنایا، سب کچھ کیا، لیکن جو ان کی ڈیڈیکیشن ہے نا، جو انہوں نے نامساعد حالات میں کام کیے، غریب فیملی کا بچہ جس نے اپنے آپ کو خود گروم کر کے آگے لایا. آپ ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے کوئی ریسورسز نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس اپنی ول پاور ہو نا، اپنی خودی ہو، تو آپ اپنا راستہ خود بناتے ہیں. ویری رائٹ. یہ ہمیں پوری قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ابھی ڈاکٹر نے جیسے بات کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یقین کریں کہ میرا آج میں یاسر بھائی، میں تو ایک معمولی سا آدمی ہوں، لیکن بلیو کریں جہاں میں بیٹھتا ہوں نا، جہاں اٹھتا بیٹھتا ہوں، مجھے لوگ اس لیے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ میں ان کو ہمیشہ پازیٹیو نوٹ دیتا ہوں. بالکل کرتے ہو. دیکھیے اللہ کی رحمت جو ہے نا کبھی ختم نہیں ہوتی، چاہے جیسا بھی دور ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، یہ آپ اپنے لیے کتنے اچھے برے ہیں، یہ آپ معاشرے کے لیے کتنے اچھے برے ہیں، یہ سوال ہے میرا. لیکن میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. ڈاکٹر صاحب سے ایک میرا سوال یہ، ڈاکٹر میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، آپ تو کسی ایک بہت پازیٹیو آدمی ہے، پازیٹیو بات کرتے ہیں، آپ اتنے بندوں کو ڈیل کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں سب سے بڑا جو ایک مورل سپورٹ کا ایک سسٹم وہ یہ رہتا ہے نا کہ آپ کو ایک اچھے الفاظ، اچھی ہوپ دلاتے ہیں. ہم کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، قصے سنانے لگتے ہیں مرنے کے، اور ایسے فضول قسم کے قصے بناتے ہیں کہ بندہ مرنے والا جلدی مر جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس سے کہتے ہیں بھائی نہیں، آپ کو ہوپ دیں، اچھی بات کریں اور مختصر بات کر کے وہاں سے نکل جائیں، بجائے اس کے کہ الٹی سیدھے قصے بنائیں. تو آپ ان لوگوں کو میسج دیجیے خدا کے لیے، جب آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں، آپ نے اگر میں 60 سال کا ہو گیا ہوں تو مجھے اپنے بچوں کو امید دینی چاہیے، یا ہمیں بچوں کو ایسے الفاظ بولنے چاہیے. ہم اپنے بچوں کو، میرا بچہ اگر کوئی پیچھے رہ گیا، اگر وہ اے گریڈر نہیں بن رہا، تو کوئی ضروری تھوڑی ہے وہ اے گریڈر میں. ہمیں تو یو کین ڈو اٹ بیٹا، یو کین ڈو اٹ، یہ ہمیں کہنا چاہیے. آپ ان لوگوں کو پلیز کائنڈلی میسج، ویری از دا نیڈ آف ٹائم. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. یحییٰ تھینک یو سو ویری مچ، آپ نے کال کی اور شکر ہے ایسے لوگ موجود ہیں. یحییٰ جیسے آپ جیسے لوگ ہیں جو پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں. سب کے لیے ہی مشکلات ہیں، آپ کے لیے بھی اس وقت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. آئی مین یہ جو اپنا سینٹر ہے اس کی ایکسپینشن ہاسپٹل کی ایک بہت بڑا ٹاسک ہے، لیکن آپ نے اس کو ماشاءاللہ سے جیسے وہ کیا، وہ دیکھیں خود بخود چیزیں انفولڈ ہونا شروع ہو رہی ہیں اور راستہ بنتا جا رہا ہے. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جیسے یحییٰ نے بھی بات کی، ایک تو ہمارے یہاں پرابلم یہ کہ ہم اتنی، آپ سمجھ لیں کہ جس طرح کے میسیجز چلائے جاتے ہیں، جس طرح کی خبریں دی جاتی ہیں، اتنی ناامیدی پھیلا دی جاتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈس ہارڈنڈ ہو جاتے ہیں ینگسٹرز خاص طور پہ. اب وہ گولڈ میڈلسٹ جو ہمارا ہے ارشد ندیم، ماشاءاللہ سے جس حالات میں اس نے ٹریننگ کی، اور ایون یہ کہ ابھی بہت سارے لوگوں کو علم نہیں کہ وہ بیچارے جب اولمپک میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے جا رہے تھے
اس سے پہلے جیویلین جو آپ کے پاس ہوتا ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں تھا. تو یہاں تک وہ حالات تھے جس پہ پھر انہوں نے ٹریننگ کی اور آج دی ورلڈ نوز ہم. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. میں تو اس وقت بہت خوش ہوں کہ یہ ایک اس نے ایسا کمال کر کے دکھایا ہے کہ بہت سارے ینگسٹرز آج سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ یہ ہمارا پوٹینشیل ہے، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے اگر وسائل، اس کے باوجود بھی آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں. لائک وائز ہمارے پاس ایک گیمر ہے، ایک بچہ ارسلان اس کا نام ہے، وہ گیمنگ میں ارسلان ایش اپنا نام جو ہے وہ رکھتا ہے، لاہور سے اس کا تعلق ہے، اور وہ اتنا ایک فائن گیمر ہے کہ وہ 5 سال سے مسلسل جو ہے وہی چیمپئن شپ ہوتی ہے، پوری دنیا کے گیمرز آتے ہیں وہاں پر، ان کنٹریز سے بھی آتے ہیں، یعنی کہ ساؤتھ کوریا سے، ادھر سے ادھر سے، جہاں پہ جاپان سے، جہاں گیم بنتے ہیں بٹ وہ انبیٹیبل ہے اس وقت تک. تو یہ ایک بڑا کمال ہے. ایسے بھی بچے ہیں کام کر رہے ہیں اور بڑا کمال کر رہے ہیں. اب ان کے لیے جو وہ میسج ضرور ہونا چاہیے، جیسے یہی نہ کہ ڈاکٹر صاحب آپ ایک ہوپ ہیں، میسج ضرور دیں ایسے لوگوں کو. جی دیکھیے ہم تو بہت لکی قوم ہے کہ ہمارے پاس ینگ جنریشن ہے. مطلب یورپ کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، ویسٹرن کنٹریز کو دیکھیں، وہاں بوڑھوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، فرٹیلیٹی ریٹ کم ہے، ینگسٹرز کم ہیں، دے نیڈ اسکل ورکر جو کہ وہ ایسی کنٹریز سے منگواتے ہیں جہاں وہ برین ڈرینیج جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اتنا برین ڈرینیج ہونے کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر اتنی قابلیت ہے پاکستان میں کہ اگر ہم چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور انڈیویجول لیول پہ جیسے اس نے کیا، اور ماشاءاللہ سے گولڈ میڈل پاکستان کے لیے، دیٹس امیزنگ. ایکچولی کل میں بھی دیکھ رہا تھا اور دعائیں مانگ رہا تھا کہ یہ جیتے. تو دیکھیں جو بھی کرتا ہے پاکستان کے لیے ہمیں خوشی ہوتی ہے نا، چاہے وہ ایک گولڈ میڈل ہو یا چھوٹا سا بھی لے کے آتا ہے، ایک اچیومنٹ ہے، سینس آف فیلنگ ہے. تو یہ باقی عوام کو ایک ڈومینو افیکٹ دیتی ہے کہ دیکھیں اگر یہ کر سکتا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اور پوٹینشیل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پوٹینشیل کو یوٹیلائز کرنا ہے، اس کو رائٹ ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے، ان نیگیٹیوٹیز کو کم کرنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے جیسے ڈرگز ہیں، الکوہل ہے، غلط راستے ہیں جو کہ ہمیں بالکل ہی نیچے کی طرف لے جاتے ہیں. تو ہم کیوں ترقی نہیں کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. اور آئی تھنک ہم میں بہت ڈفرینٹ اسکلز اور پوٹینشیلز ہیں جس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم ایز این انڈیویژل کیا کیا پوٹینشیل رکھتے ہیں، اسی کو پالش کر کے آگے نکلنے کی ضرورت ہے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ شاید ہم یہ اسیس نہیں کر پاتے کہ ایز این انڈیویژل ہم میں کیا پوٹینشیل ہے. ماں باپ اگر ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بننا ہی ڈاکٹر ہے یا تمہیں بننا ہی یہ ہے، اور ہو سکتا ہے اس کا پوٹینشیل کہیں اور ہو، تو اس کو اپنے پوٹینشیل کے اندر گرو کرنا چاہیے اور اس کو سپورٹ پوری ملنی چاہیے اپنے آس پاس کے بڑوں سے جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس چیز میں آگے نکلے اور اس میں کچھ نہ کچھ کرے. اب جیسے یہ اسپورٹس ہے، ہو سکتا ہے اگر اسی کو کہتے کہ تم انجینئر بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، ہی مائٹ ناٹ ہیو پرفارمڈ دیٹ ویل، یا فوٹوگرافر بن جاؤ، پر اس کے اندر جو پوٹینشیل تھا اسی میں وہ آگے نکلا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اور یہ جو کنڈیشن ہے ہمارے ایگزیکٹلی جو کنڈیشن ہمارے بچوں پہ لگا دی جاتی ہے کہ تم یہ اگر کرو گے، لائک وہ اگر اچھا پینٹ کر رہے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی پینٹ کرو گے تو کماؤ گے کیسے، کھاؤ گے کیسے، وہ اس کا پوٹینشیل ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے یہاں. اگر وہ اچھا گا سکتا ہے تو اس کو اپرچونیٹی آپ کو دینی ہوگی. ہمارے یہاں تو کنڈیشنز بہت ساری بچوں کے اوپر لگا دی جاتی ہیں. اچھا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں پیرنٹس، ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ یہی سوچتے ہیں کہ یہ بڑا ہو جائے گا تو اس سے کمائے گا کیسے، کھائے گا کیسے، اور پھر وہ ٹیلنٹ سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے. تو یہ صرف میں نے یہیں پہ دیکھا ہے، میں نے اور دنیا میں کہیں یہ چیز نہیں دیکھی. بچے کا جو پوٹینشیل ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اس میں اس کو اسپیشلائزیشن کروائی جاتی ہے، چاہے وہ پینٹنگ کر رہا ہو، سنگنگ کر رہا ہو، اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہو، یا اگر رائٹنگ کر رہا ہے. جی تو یہ ساری چیز ہے. اچھا جی، تو وقت ہمارے پاس بالکل ختم ہو گیا ڈاکٹر صاحب، اور ڈسکشن ہماری بڑی زبردست جاری تھی. بہت سارے سوالات تھے اسی کے حوالے سے، اور زیادہ تر اب لوگ جو کویشچن کر رہے ہیں وہ اسی حوالے سے کر رہے ہیں کہ جو اسٹریس مینجمنٹ ہے اس کو کیسے کیا جائے، کیسے اس کو رکھا جائے. لیکن اب کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا تو انشاءاللہ نیکسٹ سیٹنگ میں اس کو کریں گے کہ مینیج کیسے کرنا ہے، اسکیجول کیسے بنانا ہے، اس کو لے کے آگے کیسے چلنا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں خود ہی انیشیٹو لینا پڑے گا، اور دواؤں کے اوپر سہارا بھی نہیں لیا جا سکتا. اچھا ایک یہ بھی ایک پرسیپشن ہے کہ جب تک دوا کھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، دوا کھاتے رہتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے. کہ یہ بھی ہے آخر میں ذرا یہ بھی بتا دیں کہ دوا سے کیا ساری زندگی ایسا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر ڈپینڈنسی ہماری
نہیں دوائی ایٹ سم پوائنٹ وین سمٹمز آر ماڈریٹ ٹو سیویئر، جب بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہوں تو اٹ کین ہیلپ یو برنگ ٹو اے پوائنٹ جہاں پر آپ کی انزائٹی کنٹرولڈ ہو، آپ کا ڈپریشن ٹھیک ہو فار دا ٹائم پیریڈ، وہ ایک سپورٹیو رول پلے کر سکتی ہے. ونس یو کم آؤٹ آف دیٹ فیز، جب آپ اپنے آپ اچیو کرنا شروع کر رہے ہیں، آپ کو کانفیڈنس بلڈ ہو گیا، آپ کا ڈپریشن کم ہو گیا، انزائٹی کنٹرول میں ہے، دین وی کین ودرا میڈیکیشن، اسٹاپ اٹ ایز سون ایز پاسبل. تو ضروری نہیں ہے. یس میڈیکیشن کا رول کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ ڈپینڈنٹ ہونا اور لانگ ٹرم کے لیے لینا میں نہیں سمجھتا کہ اچھا ہے. آلرائٹ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. بڑی اچھی ڈسکشن ہماری رہی ہے. ڈاکٹر ہمیشہ سے رہتی ہے ڈاکٹر شفیق یاسین سے، اور بہت ساری باتیں ہمیں سمجھنے کا موقع ملتا ہے، سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور جو بھی پروگرام دیکھتے ہیں وہ کوشچن بھیجتے ہیں، ڈائریکٹ بھی کال کر کے سوال کیا جا سکتا ہے. اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی نفسیات سے متعلق اگر کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں یا پوچھتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں. میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ یہ ضرورت ہے اس وقت کہ ہر شخص کسی نہ کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں بچپن سے آپ کے ساتھ ہوں، اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے، یا کہ اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے. تو جناب یہاں پر اپنے پروگرام کو اب ختم کرنا ہوگا. تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جب آپ سے ملاقات ہوگی تو بہت سارے اور دیگر معاملات ہیں، اس کے اوپر ہماری گفتگو جاری رہے گی. اور پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اب اجازت دیں. اللہ نگہبان.